گزرنے کے بعد آپ کو ملا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں جوانی میں اولاد پیدا نہیں ہوئی، بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے میں اللہ رب العزت اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازتے ہیں۔ اولاد نہ ملنا کتنی بڑی بات ہے، اور پھر جوانی میں نہ ملنا، ادھیڑ عمر میں نہ ملنا، جا کر کے بڑھاپے میں ملنا، تو کیسی محبت ہوگی اس اولاد سے۔ کلیجے کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ میرے خوش نصیب بھائی اور وہ ہمارے بزرگ جو صاحب اولاد ہیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں جن کی ہم اولاد ہیں، اور ہمارے وہ نوجوان بھائی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ باپ بن چکے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے اولاد کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور میرے وہ نوجوان بھائی کہ جو ابھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو ابھی شادی شدہ نہیں یا شادی شدہ ہو چکے ہیں، اولاد اللہ نے نہیں عطا فرمائی ابھی تک، ان کو اولاد کی محبت کا صحیح معنی بھی پتہ ہی نہیں، اور ماں باپ کی قدر کا بھی اسی وقت اندازہ ہوتا ہے جب انسان خود باپ بن جاتا ہے، کہ بیٹے کو اگر بخار چڑھ گیا تو باپ دوڑتا ہوا بیماری میں ہے، بیٹے کی انگلی کٹی، بیٹے کا ناخن کٹا، درد باپ کے دل میں ہو رہا ہے، بیٹے کو اگر کانٹا چبھا تو درد باپ کے جسم کے اندر وہ خود محسوس کر رہا ہے۔ اولاد کی محبت ایسی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے یوں تو تمام انبیاء کے امتحانات لیے ہیں، مگر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو امتحانات سے، اتنے امتحانات سے گزرنا پڑا، کیونکہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنی ہی مشکلیں اس کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ اتنا ہی حالات سے لڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے دوستی کا یوں ہی اعلان نہیں فرما دیا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، یوں ہی اعلان نہیں فرما دیا۔ ابراہیم کی قربانیاں دی، ابراہیم کو جھنجھوڑا، ابراہیم کو پرکھا، آزمائش کی پھٹیوں میں تپایا، اور جب تمام کے تمام امتحانات میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، ہر بچہ امتحان کا بڑے صبر کے ساتھ، بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ پرو کیا، اور نمبرات ملے پورے 100 کے 100، 100% نمبر، میاں فی میاں۔ تب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دوستی کا تمغہ عطا فرمایا۔ ابراہیم تو میرا دوست بن چکا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلیل کے معنی دوست کے آتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، خلیل اللہ، اللہ کا دوست ابراہیم علیہ السلام۔ دوستی کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ رب العزت جو بیٹا ملا ہے بڑھاپے میں، اس کو بڑے پیار سے پالا، اور پھر جب وہ بچہ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچا، ابھی بچہ گہوارے میں سمجھ لیجیے کہ 6 مہینے یا سال یا 2 سال کی عمر ہے، اللہ رب العزت نے ایک امتحان دیا، اور امتحان بھی کیسا کہ اس اپنے نومولود بچے کو اور اس کی والدہ کو دور جنگل بیاباں میں جا کر چھوڑ آؤ، ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں پرندے بھی نہیں، جہاں پر گھاس اور ہریالی بھی نہیں، جہاں پر پانی کا انتظام بھی نہیں، جہاں پر انسانوں کا بسیرا بھی نہیں، جہاں پر بستی کے آثار اور نشانات بھی نہیں، جنگل بیاباں میں چلے جاؤ، اور اس بچے کو اور اس کی والدہ کو میرے حکم سے وہاں چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ سمجھیے، غور کیجئے، مگر وہ ابراہیم ہے، وہ نبی ہے، وہ اللہ کا دوست بننے والا ہے، اللہ کے حکم سے بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، توشہ تیار کیا، اور اس جنگل بیاباں میں جا کر کے بیوی کو اور اس چھوٹے سے معصوم بچے کو
جو بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بیوی معلوم کرتی ہے ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملتا. پھر معلوم کرتی ہے ہمیں تنہا چھوڑ کر ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملتا. پھر معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں چھوڑ کر آپ جا رہے ہو، تو گردن سے اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں بھلے ہی پانی نہ ہو، یہاں بھلے ہی ہریالی نہ ہو، یہاں بھلے ہی پرندے نہ ہو، یہاں بھلے ہی بستی نہ ہو، یہاں بھلے ہی کوئی انسان نہ ہو. پھر جب اللہ رب العزت کا حکم ہے تو پالنہار بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے. پانی کا انتظام بھی ہمارے لیے وہ کرے گا، روٹی کا انتظام بھی ہمارے لیے وہ کرے گا. ماں اور بیٹا چند دن رہے، چند دن گزرے، جو توشہ ساتھ میں تھا وہ کھایا اور وہ ختم ہو جاتا ہے. جب توشہ ختم ہو جاتا ہے، والدہ کھا رہی ہے، چھاتیوں سے دودھ نکل رہا ہے. اب چھاتیوں سے دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے. اب بچہ پیاسا بلکنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. جب بچہ رونے لگتا ہے تو ماں بچے کی پیاس کو اور شدت پیاس کو فرق کہاں دیکھ سکتی ہے؟ اب وہ پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، کبھی دائیں طرف جاتی ہے، کبھی بائیں طرف جاتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. وہ صفا اور مروہ پہاڑی، حاجیوں سے پوچھو جن کے اوپر دوڑ لگاتا ہے حاجی، سعی بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان کا لپکنا، صفا اور مروہ کے درمیان کا تیز چلنا حاجی کا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. یہ حاجی کی وہ ادا ہے جو اللہ پسند کرتے ہیں. اور وہ ہماری ماں حاجرہ کی ادا تھی، وہ حاجرہ کا دوڑنا تھا جس کو اللہ نے پسند کیا ہے. پانی کی تلاش میں بیٹے کے لیے کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروہ سے اترتی ہے، کبھی مروہ سے جاتی ہے، صفا سے اترتی ہے. بس ادھر بیٹا تنہا تڑپ رہا ہے. بیٹے کا بھی خوف ہے کہ کہیں کوئی موذی جانور آ کر کے بچے کو ہلاک نہ کر دے، کوئی بھیڑیا نہ آ جائے بچے کو ہلاک نہ کر دے. بچہ رو رہا ہے اور زمین کے اوپر اپنی ایڑیاں مار رہا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، جہاں پر ایڑیاں لگتی ہے وہاں سے چشمہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ چشمہ جس کو ہم زمزم کا چشمہ کہتے ہیں، وہ کنواں جس کو ہم زمزم کا کنواں کہتے ہیں، وہ ہمارے والد، ہمارے باپ، ہمارے دادا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی پیاس کی حالت میں ادا کا نتیجہ ہے. اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو حاجی کی صحیح کرنا ہے، لپک کر چلنا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ چلنا ہے، وہ ہماری ماں حضرت حاجرہ کا دوڑنا ہے. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ آنے والی نسل انسانی کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے، جتنے بھی اہل ایمان ہیں حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ جب تک آپ یہ ادا نہیں کرو گے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ والی ادا، جب تک میں تمہارے اندر سے اس کی نقل نہ دیکھ لوں تمہارا حج قبول نہیں ہو سکتا. ارکان میں سے ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا. تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان یہ تھا. کتنا بڑا امتحان تھا. بڑھاپے میں جو اولاد ملی، ابھی وہ اولاد وہ معصوم بچہ ابھی چند ماہ کا تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو چھوڑ آئے. جنگل بیاباں میں آپ چھوڑ سکتے ہو؟ میں چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں. ہمت جواب دے دے گی. ایسا ایمان کہاں سے لائیں گے، ایسا حوصلہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے دوستی کا تمغہ عطا فرمایا. یہ ایک امتحان تھا. اس سے بڑے بھی امتحان گزرے، اس سے چھوٹے بھی امتحان گزرے. نمرود کی آگ کا بھی واقعہ آپ کے سامنے ہے. وقت کم ہے ورنہ واقعات ابراہیم علیہ السلام کے اتنے ہیں کہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے. ایام گزر جائیں گے، ہفتوں گزر جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا اس سے بھی بڑا امتحان اللہ نے خواب میں دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، اس کی گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں. ایک روز خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے. دوسری رات میں پھر خواب آیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ قربانی چاہتے ہیں، بیٹے کو ذبح کرانا چاہتے ہیں میرے ہاتھ سے، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر تیسری رات میں خواب آیا
اب بس یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ بیوی سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، آج ایک بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ تو ماں نے خوشیوں کے ساتھ بچے کو نہلایا، اس کو تیار کیا، اور والد مکرم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام حوصلے کے ساتھ اور جرأت مندی کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں چھرا بھی لے لیتے ہیں، ساتھ میں چھری بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ اب بیٹا معلوم کرتا ہے، ابو جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہ بیٹا آج بہت بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر جا رہا ہوں، آج بہت بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ بچے کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ آج بہت بڑے سے ملاقات ہوگی، ماں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ آج بہت بڑے سے ملاقات ہوگی، مگر باپ سمجھ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام حقیقت حال دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے۔ ادھر شیطان اپنے ہتھ کنڈے اختیار کرنے لگتا ہے، اس نے اپنا پورا پروگرام بنا لیا، پوری پلاننگ بنا لی کہ کیسے کیسے مجھے بہکانا ہے، مگر وہ شیطان ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ شیطان ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ شیطان ہے، وہ حاجرہ علیہ السلام ہے۔ شیطان کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے حاجرہ کے پاس جاتے ہیں، شیطان جاتا ہے نالائق ملعون حاجرہ کے پاس کہ کچھ پتہ بھی ہے آج ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو کہاں لے کر چلے گئے؟ کہ ہاں پتہ ہے، بڑے سے ملاقات کے لیے لے کر گئے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، پیروپیا بن کر آیا ہے، ایک بزرگ کی شکل لے کر آیا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گیا ہے، آج اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے لے کر کے نکلا ہے۔ کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹ سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ حقیقت حال یہی ہے کہ کیوں کہ اللہ کا حکم ہے، کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ اسماعیل ایک بیٹا ہے، اسماعیل جیسے اگر سینکڑوں بیٹے ہوتے تو اللہ کے حکم سے سینکڑوں بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار کر کے ان کے باپ کے حوالے کر دیتے۔ یہاں دال نہ گلی، یہاں بس نہ چلا، مایوس ہو کر اسماعیل کے کان میں جا کر کہنے لگا، بیٹا پتا ہے آج کہاں جا رہے ہو؟ کہ کہاں جا رہا ہوں؟ کہ تمہارے ابو تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کرنے والے ہیں۔ کہ کوئی ابو اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ ہاں تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، کہ جب اللہ کا حکم ہے، میرے والد اگر اس عمل میں تاخیر کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ فوراً سے پہلے مجھے ذبح کر دے۔ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی خاطر میری ایک جان ہے، اگر میرے پاس ہزاروں جان ہوتی تو ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ وہاں بھی بس نہ چلا، وہاں بھی دال نہ گلی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کی ہمت اور جسارت کی اور کہا کہ کس عمل کے لیے جا رہے ہو؟ کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ کہ بیٹے کو قربان کرنا کیسا ہے؟ کچھ جانتے بھی ہو اس کا پس منظر؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا، واقعہ دیکھو کہاں سے نکال کر لایا، شوشہ دیکھیے اس شیطان کا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور ان کے قتل کا تذکرہ آج بھی ہوتا ہے اور قیامت کی صبح تک ہوتا ہی رہے گا۔ کیسی بدنامی ہوئی، اس وقت بھی بدنام ہوئے، آج بھی بدنام ہے قابیل، اور قیامت کے روز بھی وہ بدنام اور رسوا ہوگا۔ تو تم تو ان کے جیسا عمل کر رہے ہو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے نالائق تو شیطان ہے، مردود ملعون، تیرے اوپر لعنت ہو، ہزاروں لعنتیں ہوں، اور بھاگ جا یہاں سے۔ میرے واقعے میں اور حابیل اور قابیل کے واقعے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا وہ نفسانی خواہش کی خاطر قتل کیا تھا، اور میں جو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو اس واقعے سے کیا مناسبت ہے؟ تو وہاں سے بھی شیطان مایوس ہو گیا اور راستے میں اڑ کر بیٹھ گیا کہ جانے نہیں دوں گا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام
जलील कद्र नबी हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, यहाँ से दोस्ती का तमगा मिलने वाला है, एजाज मिलने वाला है, तो इतने हथकंडे इख्तियार किए शैतान ने। अब आप मुख्तसर सी 2-4 बातें सुनो कि जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अपने बेटे को जंगल में लेकर के चले गए खुली जगह में, तो बेटा कहने लगा कि अब्बू आप कह रहे थे कि मैं बहुत बड़े से मुलाकात के लिए ले जा रहा हूँ, कहाँ है, कहाँ मुलाकात होगी? तो सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे बेटा वाक़िया दरअसल ये है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? ये नहीं पूछा, मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है, ये नहीं पूछा कि तुम खुशी के साथ इस काम के लिए तैयार हो या नहीं, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं, बल्कि ये कहा कि मैं तुम्हें ज़बह करूंगा, तुम्हारी क्या राय है? यानी मुझे तो ज़बह करना ही है, तुम्हारी क्या राय है? अगर तुम इसके ऊपर खुश हो, तैयार हो, तो तुम्हारे साथ मानने वालों जैसा सलूक करूंगा, और अगर तुम इस अमल के लिए तैयार नहीं हो तो ज़बह तो फिर भी करना है, फिर ना मानने वालों जैसा सलूक करूंगा। कितना मजबूत कलेजा, कितना मजबूत दिल है एक बाप का बेटे के तई। मोहब्बत इलाही में, मोहब्बत तो उनको भी थी बेटे की, मगर अल्लाह की मोहब्बत के सामने औलाद की मोहब्बत कोई माना नहीं रखती थी। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है? बेटा भी इस्माइल है, काल या अबती फ़अल मा तुमर, ए मेरे अब्बू जान आपको जिस काम का हुक्म दिया गया है आप कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब दोनों बाप बेटों की तैयारी हो जाती है, दोनों खुल जाते हैं और ज़बह करने की कार्रवाई शुरू होने लगती है। अब बेटा कहता है फलम्मा अस्लमा, जब वो तैयार हो गए, वतल्लहु लिल जबीन, तो बेटा अपने बाप के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि अब्बू जान ऐसा कीजिए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, कि जब बच्चे को जबीन, पेशानी के बराबर वाले इस हिस्से को कहते हैं, पेशानी वाले हिस्से को जबा कहते हैं, और ये जो हिस्सा है इसको जबीन कहते हैं, जबान है या जबीनान, इन दोनों हिस्सों को तो पेशानी के बल नहीं बल्कि इस जबीन के बल लिटाया, जैसे हम बकरे को लिटाते हैं। तो बेटा कहता है कि अब्बू जान आप मेरी दरख्वास्त पर मेरे पाँव में, मेरे हाथों में रस्सी डाल दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएंगे मैं तड़पने लगूं और आपको मोहब्बत में आपको मोहब्बत आ जाए और मोहब्बत जोश मारने लगे, आपके हाथ कांपने लगे और आपके हाथ सुस्त पड़ जाए, आप अपने अमल में पूरे कामयाब ना हो। बहुत अच्छी राय है बेटा। दोनों हाथ और पाँव को बांध दिया और फिर जमीन के बल लिटा लिया कि अब्बू जान आप मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी भी आंखों पर और बेटे की भी आंखों पर पट्टी बांध दी कि अब्बू जान मेरी एक और दरख्वास्त है, जब आप मुझे ज़बह कर देंगे, जब मुझे आप कुर्बान कर देंगे, तो मेरा जो लिबास उतरेगा खुदा के लिए उस लिबास को मेरी वालिदा के पास ले जाकर के पेश कर देना, मेरे अब्बू, ताकि मेरी वालिदा को यह पता चल जाए कि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। मेरे अब्बू मेरी ये दरख्वास्त भी कबूल कर लेना, मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा अल्लाह के लिए कुर्बान हो चुका है। कि बहुत अच्छा बेटा। चुनांचे सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी, बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी चलाई, गर्दन कटी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बेटे को हटा लिया गया। जिब्रील अमीन जन्नत से तुम्बा ला करके सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दिया। अब जब आंखें खुली तो देखते हैं कि अल्लाह के यहाँ कुर्बानी हो चुकी है और कबूल भी हो चुकी है और बेटा भी बच चुका है। इसका नाम है कुर्बानी और इसी वाक़ये की यादगार में मनाई जाती है कुर्बानी। ईद का ये त्यौहार, कुर्बानी का ये त्यौहार मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बड़ा अजीम त्यौहार है।
بڑی اس کی برکتیں ہیں، بڑی اس کی عظمتیں ہیں. ان ایام میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اس لیے اللہ نے جن کو ہمت دی ہے، جن کو بساط دی ہے، جن کو وسعت دی ہے، وہ قربانی ضرور کرے. قربانی کے سلسلے میں لاپرواہی نہ برتے. گھروں میں ایک گھروں میں کئی افراد صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے. 2, 4, 5 ہزار روپے کیا مسئلہ ہے؟ زندگی میں نہ معلوم کتنے پیسے آتے ہیں، زندگی میں نہ معلوم کتنے پیسے چلے جاتے ہیں. قربانی کیجئے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. بہت اونچا عمل ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.